کہ انسان کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا تو آخر اس کے آنے کا کیا مقصد تھا؟ اسے کیوں بھیجا گیا؟ اسے کیوں پیدا کیا گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات یہ دونوں اللہ کے لیے پیدا کیے گئے۔ گویا یہ ساری کائنات انسان کی ہے اور انسان اللہ کا ہے۔ کا سے مراد کے لیے، کہ کائنات ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، یہ ان کو فیصلہ بتا دیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس دور میں بھی جن اقوام کے اندر انبیاء کو مبعوث فرمایا، ہر نبی نے آ کر اپنی امت اور اپنی قوم کو یہی بات سمجھائی، ان اللہ ربی و ربکم یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہمارے بھی رب ہیں، تمہارے بھی رب ہیں۔ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد اور بندگی اور اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اے میری قوم کے لوگوں، اعبدوا اللہ، اس اللہ کی عبادت کرو۔ یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنی مخلوقات پیدا کی نا، ہر ایک کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، بغیر مقصد کے کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کے پیدا کرنے کا۔ اس کائنات پہ انسان جس طرف بھی نظر دوڑائے، پہاڑ سے لے کر ایک تنکے تک اور ذرے تک، اس کا مقصد خدمت انسان ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مضبوطی کا اعلان فرماتے ہیں، والجبال اوتادا، پہاڑ اتنا مضبوط تھا کہ زمین کے اندر کیل بن کے وہ لگا، زمین ہل نہیں سکتی، لیکن جب انسان اسے کاٹنے توڑنے پہ آتا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے۔ اس کائنات پر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا حصہ سمندر کا پیدا کیا، لیکن اسے انسان کے لیے مسخر کر دیا کہ اس پر انسان بے دھڑک بغیر کسی روک ٹوک کے سفر کرتا ہے۔ جتنی بھی اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا کی ہیں، جانور ہیں، مختلف اقسام ان کی، اللہ نے سارے انسان کی خدمت پر لگائے ہوئے ہیں۔ سورہ یاسین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَلَّلْنَاهَا، ہم نے تمہارے تابع کیا ہوا ہے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، کچھ پر تم سواریاں کرتے ہو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور کسی کو تم کاٹ کر کھا بھی جاتے ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس سے اور بھی بڑے بڑے کام تم لیتے ہو، کھیتی باڑی کا، باربرداری کا کام لیتے ہو ان سے، ہل چلانے کا کام ان سے لیتے ہو، وَمَشَارِبُ، اور ان سے دودھ بھی تمہیں ملتا ہے۔ اللہ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں، اس جانور کی طاقت کو دیکھا جائے تو کہ انسان جانور کی طاقت کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک لات انسان کو پڑتی اٹھ نہیں سکتا، انسان 10 لاتیں بھی جانور کو مارے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بدک جائے تو انسان کھینچنے پہ اسے قابو نہیں کر پاتا، لیکن جب تابع ہے تو ایک اونٹ کو اپنی طاقت بھی اس وقت بھول جاتی ہے جب ایک چھوٹا سا بچہ اس کی مہار پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے لڑی میں چل رہا ہے اس کے، نہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، نہ اس بات کا اسے خیال ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، نہ اسے تھکاوٹ کی شکایت ہے۔ چھوٹا بچہ بھی اسے لے کر چل رہا ہو تو وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تابع ایسے بنائے گئے۔ نہ کبھی کسی جانور نے خدمت سے انکار کیا کہ آج میں باہر نہیں اٹھاؤں گا، آج میں تمہیں سواری کے لیے میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا، تم مجھے ذبح نہیں کر سکتے ہو، آج میں تمہیں دودھ نہیں دوں گا۔ کبھی اس نے خدمت سے انکار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، اور کر بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا، وہ کر بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ اس خدمت سے انکار کر دے تو پھر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، یا تو اسے ڈنڈے پڑتے ہیں، یا قصائی کے حوالے کیا جاتا ہے، یا گولی ماری جاتی ہے۔ یہ ریس کے لیے جو گھوڑے رکھتے ہیں نا، پالتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے گھوڑے خریدتے ہیں، جن لوگوں کو شوق ہوتا ہے انہیں پتہ ہے، لیکن ریس کے دوران بڑا قیمتی گھوڑا بھی صرف گرا اور اس کی ٹانگ اگر ٹوٹ گئی دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے، اسے گولی مار دی جاتی ہے اور اسے مار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ کیوں کہتے ہیں اب یہ ٹھیک تو ہو جائے گا لیکن یہ ہمارے کام کا نہیں رہا اب، یعنی جو مخلوق انسان کے تابع ہے اگر وہ انسان کے کام کی نہ رہے تو وہ اس دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر اسے چھوڑا نہیں جاتا۔ گائے بھینس دودھ دینا ختم کر دیں
تو جتنی محبت سے اسے پالا گیا تھا، جتنی محبت سے اسے کھلاتے پلاتے تھے، اتنے ہی نفرت سے اس کو جو ہے نا قصائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسے لے جاؤ، اب یہ بوجھ بن رہی ہے، اس لیے کہ اب یہ میرے کام کی نہیں رہی۔ تو دنیا کی ہر مخلوق اللہ رب العزت نے انسان کے ماتحت اور اس کے تابع کی ہوئی ہے، اور جو مخلوق خدمت انسان کی اطاعت نہ کرے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ انسان بھی کسی کا ماتحت ہے، جب یہ اس کی نافرمانی کرتا ہے تو کیا اس پر بھی کچھ سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے؟ پھر دوسری چیز یہ آج عجیب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں انسان کے تابع کی ہوئی ہیں، ساری چیزیں تابع کی، جانور انسان کے تابع، درخت، کیڑے مکوڑے، حشرات، سارے انسان کے تابع۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کو نقصان کیسے پہنچا دیتی ہیں؟ کبھی انسان کو کانٹا چبھ جاتا ہے، کبھی اسے مچھر کاٹ لیتا ہے، کبھی سانپ ڈس دیتا ہے، کبھی بچھو ڈس لیتا ہے، کبھی اسے کتا کاٹ لیتا ہے، کبھی کوئی جانور اسے سینگ یا لات مار دیتا ہے، کبھی دوسری مخلوق اپنے ہاتھ ہی بنائی ہوئی چیزیں وہ انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب یہ سارے انسان کے تابع ہیں تو پھر انسان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مخلوق جس ہستی نے ہمارے تابع کی ہوئی ہے، اس ہستی نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان شرائط کے مطابق وہ انسان کے تابع ہیں۔ اگر انسان ان شرائط پر اترتا نہیں ہے، انسان اپنے خالق کا اگر نافرمان بنتا ہے تو یہ مخلوق بھی انسان کی بھی خدمت اور اطاعت چھوڑ دیتی ہے، پھر یہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ مچھر کی کیا حیثیت ہے کہ نمرود جیسے آدمی کو بھی لٹا دے، ایک سانپ ایک چلتے پھرتے آدمی کو لٹا دے، گرا دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے اس مخلوق کو انسان کے تابع کیا ہوا تھا، اور اس ہستی کو جب ناراض کیا تو جس نے تابع کیا تھا اس نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑتا ہے، اپنے آپ کو انسان تو کہتا ہے، لیکن جب بندگی اللہ کی چھوڑ دے تو ساری مخلوق اس کی بندگی چھوڑ دیتی ہے، اس کی اطاعت چھوڑ دیتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگتا ہے تو یہ مخلوق انسان کی دشمن بن جاتی ہے، پھر نافرمانی پہ خدمت چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہ کرے، عبادات نہ کرے اس اللہ کی، تو یہ مخلوق اس کی تابعداری چھوڑ دیتی ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جائے کھلم کھلا تو پھر یہ مخلوق دشمن بن جاتی ہے۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں چلتے چلتے اچانک ٹھوکر لگتی ہے معمولی سے پتھر سے، اور وہ زخم اتنا بڑھتا ہے کہ جان لیوا ثابت ہو جاتا ہے، کانٹا چبھتا ہے، وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ایک معمولی سا کیڑا بھی اگر ڈستا ہے تو وہ زہریلا اتنا بن جاتا ہے، پورے جسم میں زہر پھیل جاتی ہے۔ یہ اس لیے کہ انسان نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بندگی چھوڑی، مخلوق نے انسان کی خدمت چھوڑ دی، پھر انسان اللہ کا نافرمان بنا، مخلوق ساری انسان کی دشمن بن گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اگر کہیں راستے پہ چلتے ہوئے ایک چھوٹی سی لکڑی سے اگر ٹھوکر لگتی ہے یا ایک چھوٹا سا معمولی سا کانٹا بھی اسے چبھتا ہے تو اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے اپنے کسی گناہ کے نتیجے میں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، بلا وجہ نہیں ہوا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو تکلیف پہنچ رہی ہے نا، اس کے پیچھے تمہارا اپنا ہی کوئی عمل ہے، کوئی کردار ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزیں ویسے معاف کر دیتے ہیں، وہ تو ہر بات پہ ایسے انتقام لیتے بھی نہیں، بہت سی چیزیں بلا اس کے معاف کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے بعد اس چیز پہ نظر نہ رکھا کرو، یہ دیکھو اس چیز کو تکلیف دینے کی طاقت کس نے دی ہے اور کیوں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس کے سبب پہ غور کرو۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تو بہت ساری چیزیں ویسے معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جس انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے دو سبب ہوتے ہیں، ایک سبب ظاہری ہوتا ہے، ایک سبب مخفی ہوتا ہے۔ سبب ظاہری کو ہم دیکھتے ہیں، اس سے بچتے بھی ہیں، اس سے بچاؤ کا تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ وہ سبب مخفی جو ہوتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا، اصل سبب وہ ہوتا ہے۔ بھئی راستے میں پتھر رکھا ہوا ہے تو ہم راستہ چینج کر تھوڑا سا سائڈ سے ہو کے گزر جائیں گے، گندا پانی ہے تو طرف ایک سائڈ سے ہو کے گزر جائیں گے۔
اگر اس میں پاؤں پڑ گیا، کپڑے ناپاک ہوں گے، جسم ناپاک ہوگا، تکلیف پہنچے گی، یہ اس کا سبب ہے کہ گندا پانی پڑا ہوا تھا، یہ ظاہری سبب ہے۔ اور ایک ہے اس کا مخفی سبب کہ اللہ رب العزت نے کسی انسان نے کوئی ایسا گناہ کیا تھا، اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ تکلیف پہنچائی ہے، وہ اصل سبب ہے، سبب مخفی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس چیز بھی غور کرو، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم نے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہے، تکلیف پہنچتی ہے نا۔ بعض دفعہ انسان کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا۔ انسان اپنا ماضی بڑا جلدی بھول جاتا ہے، خاص کر وہ کام جو اس نے ایک اچھے نقشے پہ نہ کیا ہوں، وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اس کے وہ بھولے ہوئی چیز یاد دہانی کروانے کے لیے یہ ذرا سی کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے یار یہ پتہ نہیں میں صبح اس راستے پہ ادھر سے نہ جاتے تو ہم نہ لٹتے، اکیلے نہ نکلتے تو کوئی نہ پکڑ سکتا، فجر کے وقت گھر سے نکلے دروازہ کھلا چھوڑ دیا، کھلا نہ چھوڑتے تو چور اندر نہ آتے، یہ ظاہری سبب ہے اس کا۔ میں اگر یہ کام نہ کرتا، روڈ پہ بائک پہ نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، میں راؤنڈ سائڈ پہ نہ چلتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ ظاہری اسباب ہے۔ اس کے پیچھے اصل سبب مخفی کیا تھا؟ کوئی ایسا عمل تھا، کوئی ایسا کام تھا جس کی وجہ سے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تکلیف پہنچی ہے نا وہ تمہارے کسی عمل کا نتیجہ ہے، اس پہ غور کرو۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جو اصل مخفی سبب ہوتا ہے نا تکلیف کا، وہ اصل ہوتا ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو جو چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں وہ دشمن کہلاتی ہیں۔ اگر وہ دشمن چاہے انسان ہو، چاہے وہ درندہ ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کیڑا ہو یا مچھر ہو، چاہے وہ چھوٹا سا ایک کانٹا ہو، تکلیف پہنچ رہی ہے تو دشمن ہے۔ اب یہ دشمن دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ دشمن جس کے پاس طاقت ہے، اور ایک وہ دشمن ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے، کمزور ہے۔ دونوں اپنی دشمنی نکالتے ہیں پھر۔ طاقت والا دشمن اپنی طاقت آزماتا ہے، اگلے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے۔ یہ سے ایک کہے گا وہ دو سنا دے گا، یہ ایک مارے گا وغیرہ سے دو مار دے گا، یہ طاقت والا دشمن ہے۔ اور ایک ہے کمزور دشمن۔ اب کمزور دشمن کچھ کر تو نہیں سکتا، وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو بد دعا دیتا ہے۔ انسان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ظالم کے خلاف ہمیشہ جو مظلوم ہوتے بد دعا ہی کرتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اس مخلوق کے اندر بھی ہے کہ انسان جب اس کمزور مخلوق پر ظلم کرتا ہے تو وہ کمزور مخلوق دشمن بن کر پھر بد دعا دیتی ہے اس کو، اور جب بد دعا دیتی ہے اس کا نتیجہ اس پہ آتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ جانور، پرندے، کیڑے یہ بھی انسان کے لیے بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس پر لعنت برسا، انسان کو بد دعا دیتے ہیں۔ کیوں؟ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی بدعمالی کا نتیجہ ہوتے ہیں، مثلا بارش بند ہو گئی، اب انسان کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے پینے کا بندوبست کر لے گا، وہ جو جانور یا وہ درندے جن کو پینے کا کچھ نہیں ملتا، وہ جب پیاس سے مرتے تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس انسان پر لعنت کر، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچے۔ یہ کمزور دشمن ہے۔ طاقتور دشمن ہے وہ آ کے مار کے چلا جاتا ہے، بھئی تمہاری وجہ سے سارا کام ہو رہا ہے، لیکن جو کمزور ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بد دعا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی جنگل میں، دور دراز جنگل میں ایک پرندہ اگر پیاس سے مرتا ہے نا، پیاس سے مرتا ہے تو یہ پرندے کا پیاس سے مرنا یہ بھی اس انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، کہ اس کی بدعمالی کی وجہ سے بارش رکی، اور بارش رکنے کی وجہ سے اسے پانی نہ ملا، وہ پیاس سے مر گیا، وہ بھی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ظالم انسان دنیا سے اٹھتا ہے نا تو نہ صرف انسان بلکہ ساری مخلوق اس کے مرنے پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کے ظلموں کی پاداش میں ہمیں سزا مل رہی تھی، اچھا وہ یہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، کہ انسان جب بھی کسی پر ظلم کرتا ہے نا تو جو مخلوق طاقتور ہوگی وہ آگے سے کچھ نہ کچھ کہے گی۔ کسی جانور کو انسان مارے گا آخر تنگ آ کر وہ جب بھتکے گا تو وہ بھی دو چار کو مارتا وہ بھاگے گا، اس میں طاقت ہے، اسے پتہ ہے میں بھاگ سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں۔ لیکن جو کمزور مخلوق ہے جو کچھ نہیں کر سکتی وہ بھی بد دعا دیتی ہے، اس کا نتیجہ انسان پہ، اس کا اثر انسان پہ پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے نا وہ تمہارے ان اعمال، اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں میں بہت ساری چیزیں ایسے ہی معاف کر دیتا ہوں، ان پر پکڑ نہیں کرتا، ویسے معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اللہ چونکہ رحیم ذات ہے، گناہوں کی نقد سزا نہیں ہے۔ انسان جتنے بھی بدکار ہو، جتنے بھی بدکرداریاں کریں، برے اعمال کریں، نقد سزا اللہ فوری نہیں دیتے، انسان کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں انسان سے کہ جن کی سزا فوری طور پر آ کر لگتی ہے، نقد لگتی ہے، ورنہ عموماً گناہوں کی سزا نقد نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک چور کو لایا گیا، پکڑا گیا، لایا گیا، وہ رونے چیخنے لگا کہ پہلی دفعہ کی ہے، پہلی دفعہ کی، مجھے چھوڑ دیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے، بس میں پہلی دفعہ آیا تھا، پکڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ فرمانے لگے یہ ہو نہیں سکتا، تم جھوٹ مت بولو، یہ ہو نہیں سکتا، سچ بولو، کتنی مرتبہ تم نے پہلی چوری کی؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ پہلی مرتبہ تو اللہ کسی کو پکڑواتا ہی نہیں ہے، پہلے گناہ پہ تو اللہ کچھ کہتے ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آخر اسے مجبوراً کہنا پڑا کہ تیسری مرتبہ میں آیا ہوں۔ کہاں اب بتایا تم نے صحیح، پہلی مرتبہ اللہ کچھ نہیں کہتے، دوسری مرتبہ بھی کچھ نہیں ہوتا، جب انسان عادی بننے لگتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات سمجھائی ہمیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے گناہوں کی نقد سزا کبھی نہیں آتی، لیکن اللہ کے نبی نے کچھ گناہ بتائے، ایسے 7 قسم کے ایسے گناہ بتائے، فرمایا ان کی سزا نقد آتی ہے۔ 7 گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا فوری طور پر لگتی ہے، نقد لگتی ہے، اس میں ٹائم نہیں لگتا۔ فرمایا اس میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بے حیائی۔ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے گی تو اللہ رب العزت اس پر ایسی بیماریاں مسلط کر دیں گے جو لا علاج ہوں گی، پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ اور جب بیماریاں وبا کی شکل اختیار کرتی ہیں نا، پھر اگر انسان کو گندی چیز بھی کھانے کو دی جائے نا، وہ بھی کھاتا ہے بچنے کے لیے۔ جب پچھلے سالوں میں جب یہ کورونا کی ایک افواہ پھیلائی تھی، وبا تو نہیں تھی، افواہ تھی وہ، تو انسان ڈر کے مارے دنیا کی ہر چیز جو بتاتے انسان اسے کھا جاتا تھا، بچ جاؤں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب بے حیائی پھیلے گی تو ایسی وبائی امراض پھیلا دوں گا کہ ان کا علاج نہیں ہوگا پھر تمہارے پاس۔ یہ پہلی سزا، پہلا گناہ کہ اس کی نقد سزا آتی ہے۔ دوسرا گناہ جو نقد جس کی سزا آتی ہے، فرمایا جب لوگ تجارت میں خیانت کرنے لگیں گے۔ پہلے زمانے میں خیانت بڑی آسانی سے پکڑی بھی جاتی تھی، لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ترازو ایسے ہوتے تھے کہ اوپر نیچے کر لو تو پکڑا جاتا تھا۔ اب تو ترازو بھی ایسے آ گئے کہ اس میں بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہ ہوں وہ لوگ، بد دعائے لفظ، جو تجارت میں خیانت کرتے ہیں، گاہک سے پیسے پورے لے لیں اور چیز خراب دے دیں، 2 نمبر دے دیں۔ اس زمانے میں کمی بیشی ہوتی تھی، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر نہیں ہوتی تھی، اب تو یہ چیزیں بھی آ گئیں، خیانت کرنا۔ فرمایا جو لوگ تجارت میں خیانت کرتے ہیں ان کے لیے سزا کیا؟ فرمایا جب تجارت میں خیانت کرنے لگیں گے لوگ، تاجر خائن بن جائیں گے تو ان پر قحط اور مہنگائی کی سزا مسلط کر دی جائے گی۔ قحط اسی کو کہتے ہیں نا، مہنگائی کو ہی کہتے ہیں۔ جب چیزیں کم ہوتی تو مہنگی ہو جاتی ہیں، زیادہ ہوں تو مہنگی سستی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دوسرا وہ گناہ ہے جس کی سزا نقد آتی ہے۔ جب تجارت میں خیانت شروع ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مہنگائی اور قحط کی سزا مسلط کر دی جائے گی۔ تیسرا فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ میں بخل اختیار کرنے لگ جائیں گے، کسی طرح کوشش کریں گے زکوٰۃ سے بچنے کی، اب بول تو دیں گے نہیں، اور دیں گے بھی تو ایسا حساب کر کر کے کہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ بچ جائے۔ فرمایا جب زکوٰۃ کو بخل اختیار کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشیں برسانا روک دیں گے۔ بارشیں نہیں ہوئی، ہمیں تو بارش کا نہیں پتہ چلتا نا، ہو یا نہ ہو ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ علاقے یا وہ جگہ یا وہ ممالک جو زرعی ہیں، جہاں کی زراعت کا، جہاں پہ ان کا معاش کا جو وہ ہے انتظام زراعت پر ہوتا ہے، وہاں اگر پانی نہ ہو یا بے وقت بارش ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ وقت پہ بارش نہ ہو اور بے وقت ہو جائے، دونوں نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب لوگ زکوٰۃ میں بخیل ہو جائیں گے نا، بخل اختیار کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت جب قریب آئے گی نا تو لوگ زکوٰۃ دینا اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے، زکوٰۃ دینا ان کے لیے بوجھ لگیں گے۔ تو فرمایا جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بارشیں بند ہو جائیں، یعنی آسمان سے اللہ کی طرف سے جو خیر اور برکت کے فیصلے آنے تھے وہ بند ہو جائیں گے۔
یہ تیسرا گناہ اور اس کی نقد سزا۔ چوتھا گناہ جس کی نقد سزا اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہے، فرمایا جب لوگ اللہ اور اللہ کے نبی سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیں گے تو اللہ اس پر ایسے ایک اجنبی دشمن کو مسلط کر دیں گے کہ جو انہیں ان قتل بھی کرے گا، ان کے اموال بھی لوٹ لوٹ کر لے کر جائے گا، انہیں مارے گا بھی اور مال بھی لوٹ کر لے جائے گا ان سے۔ جب لوگ اللہ سے اور اللہ سے کے نبی سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑیں گے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور نبی سے وعدہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ سے وعدہ ایمان کا، نبی سے وعدہ اسلام کا۔ اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم واحد لا شریک آپ ہی کو مانتے ہیں، آپ کے سارے حکم مانتے ہیں، اور نبی سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ آپ جو پیغام لے کر آئیں وہ سارے کام کریں گے، جس سے منع کیا وہ نہیں کریں گے۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، سب جوڑیں۔ جب اس میں تو یہ وعدے توڑنے لگتے ہیں لوگ نا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب یہ آتا ہے کہ ایک اجنبی قسم کا دشمن جو پکڑا نہیں جاتا، پتہ ہی نہیں تو کون ہے، وہ مسلط ہو جائے گا، وہ قتل بھی کرے گا اور وہ مال بھی لوٹ کر لے جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پانچواں گناہ جس کی نقد سزا آتی ہے، جب ارباب اقتدار، حکمران طبقہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دے، اپنے فیصلے نافذ کرے۔ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کا کلام قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس کو چھوڑ کر اپنے فیصلے جو اس کے خلاف ہیں وہ کرنا شروع کریں، تو اللہ کی طرف سے عذاب جو آتا ہے وہ آپس کی نفرتیں پیدا ہو جائیں گی اور آپس میں قتل، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے، آپس میں لوگوں میں نفرتیں ہوں گی، قومیتوں میں تقسیم، لسانیت پر تقسیم، زمینوں پہ تقسیم، علاقائی تقسیم۔ مسلمان ہونے کے باوجود یہ چیز ایسے نفرت میں بدل جائے گی، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے پھر، اور پھر جب نفرت آئے گی تو یہ نفرت دشمنی میں کی شکل اختیار کرے گی، پھر آپس میں لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو میں جب ارباب اقتدار اللہ، کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ عذاب آئے گا کہ لوگ آپس میں کیا ہوں گے، نفرتیں پھیلیں گے اور لڑتے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اس میں وہ طبقہ بھی شامل ہوگا۔ یہ پانچواں گناہ ہے جس کی نقد سزا اس دنیا میں آتی ہے۔ چھٹا وہ گناہ جس کی نقد سزا دنیا میں آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر سود عام ہو جائے گا، سودی لین دین، سودی کاروبار کریں گے، تو اس کی سزا کی صورت یہ ہوگی، ایک تو مہنگائی ہوگی، ضروریات زندگی جو چیزیں ضرورت کی وہ انسان کی استطاعت خرید سے دور ہو جائیں گی، اور ان چیزوں کا فقدان پیدا ہو جائے گا، کمی آ جائے گی۔ ایک عجیب بات ہے، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سارے انسان پیدا کیے ہیں، ان انسانوں کو اللہ نے بھیجا تو اللہ نے ان کے لیے بندوبست بھی کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اس بات کی شکایت کیوں کر رہا ہے کہ پورا نہیں ہوتا، میں محنت کرتا ہوں پورا نہیں ہوتا، اخراجات پورے نہیں ہو پاتے، ضرورت پوری نہیں ہو پاتی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کو انسان کی ضرورت کا پتہ نہیں تھا، اس کے حساب سے کم دیا اس کو۔ ایک تو یہ مطلب صحیح یہ ہو سکتا ہے، انسان کو کھانا زیادہ کھانا تھا، اللہ نے تھوڑا سا دے دیا اس کو، یہ تو ہو نہیں سکتی۔ تو لازماً یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب سود عام ہو جائے گا تو یہ ضروریات زندگی جو چیزیں ہماری روزمرہ کے استعمال کی، ان کا فقدان پیدا ہو جائے گا، یہ ہماری پہنچ سے دور ہو جائیں گی، ہمارے ہاتھ میں نہیں آئیں گی۔ یہ نقد سزا ہے اس گناہ کی۔ اور ساتواں گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس کی نقد سزا آتی ہے، وہ گناہ رشوت جب عام ہو جائے گی، رشوت عام ہو جائے گی تو انسانوں کے دل کمزور ہو جائیں گے اور دشمن کا خوف اس پر ہر وقت مسلط رہے گا۔ رشوت لینے والا، دینے والا ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، اور جب معاشرے کے اندر رشوت عام ہو جاتی ہے نا تو یہ ہمیشہ خوف میں رہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ڈر چھپ چھپ کر کیا جاتا ہے، یا کبھی اس کا نام تبدیل کر دیا، یہ تحفہ ہدیہ کا نام دے کر دیا جاتا ہے۔ رشوت ہی ہوتی ہے۔ کسی آدمی سے کوئی کام ہو اور اس کام کے موقع پر اس کے لیے ہدیہ بھی دینا، فقہا نے لکھا ہے کہ خاص طور پر جج کے لیے کہا کہ جج یا جو بھی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا قاضی ہوتا ہے، اسے اگر کوئی تحفہ بھی دے وہ تحفہ نہ لے، کسی کی دعوت پہ بلائے دعوت میں بھی نہ جائے، اس لیے کہ اس نے آگے پھر فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب رشوت عام ہو جائے گی لوگوں کے دل کمزور ہو جائیں گے، خوف غالب ہو جائے گا لوگوں پر، ڈرتے رہیں گے، ہر وقت کامتے رہیں گے۔ یہ وہ ساتواں گناہ ہے جس کی نقد سزا اس دنیا میں آتی ہے۔ تو جب یہ اتنے سارے گناہ جس معاشرے میں جمع ہو جائیں تو اس پر تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری سزائیں بیک وقت آئیں گی پھر، اور پھر
وہ مخلوق جس کو ہم کوئی حیثیت بھی نہیں دیتے وہ بھی دشمن بن جائے گی. ایک مچھر ہے، کبھی وہ ڈینگی بن جاتا ہے، کبھی وہ کوئی اور نام بنا لیتا ہے، تو ہوتا وہی مچھر ہے، وہ جان لیوا بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو ساری مخلوق انسان کے تابع تھی، اتنی کمزور تھی، یہ آج انسان کی دشمن کیسے ہو گئی ہے؟ تو دو وجہ تھی. پہلی وجہ یہ تھی کہ مخلوق انسان نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری چھوڑی، اللہ کی اطاعت چھوڑی، تو یہ مخلوق ساری جو ہے وہ انسان کی خدمت سے ہٹ گئی، منہ پھیر لیا اس نے. اور جب انسان نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، پہلے تو فرمانبرداری چھوڑی تھی نا، اوامر اللہ فرماتی یہ کرو یہ نہیں کرتا تھا، نماز پڑھو نہیں پڑھتا تھا، روزے رکھو نہیں رکھتا تھا، یہ چھوڑ. اب جب اس نے اعلاناً گناہ شروع کر دیا، نافرمانی شروع کر دی، تو وہ مخلوق اب دشمن بن گئی، نقصان پہنچانے لگی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مثال دیتے تھے، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں، مسجد میں جا رہے ہیں، سارے لوگ ظاہر صاف ستھرے باوضو ہو کر آتے ہیں. ایک آدمی آیا باہر سے، جسم پر اس کا گندگی لگی ہوئی ہے، کیچڑ ہے پورے کپڑوں سے، گندا پانی ٹپک رہا ہے، وہ آ رہا ہے مسجد میں اندر، سارے اسے لوگ دیں گے پیچھے جا پیچھے جا، ادھر نہ آنا. وہ لاکھ کہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں جو سب بھی کچھ کہہ لیکن نہیں چھوڑیں گے اسے لوگ. کیوں؟ کہتے ہیں تمہاری ناپاک آدمی یا گندے لباس والا یہاں نہیں آ سکتا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے کسی اجتماعی معاملے کے اندر اس ناپاک کپڑے والے کو آنے نہیں دیتے، تو کیا وہ آدمی جو گندا اور ناپاک ہوگا وہ اللہ کی اس پاک جنت میں جا سکے گا؟ اللہ بھی نہیں چھوڑیں گے اسے اس جنت میں. اس لیے انسان دنیا میں ہمیشہ یہ سوچے کہ مجھے تکلیف جو پہنچے اس سے یہ عبرت حاصل کرے کہ میرے گناہ کی وجہ سے ہوئی، اور اس گناہ پر توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو اس سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کریں گے، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عمل نصیب فرمائے.